السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم امید اور السلام. دعا کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے، خوشیوں صحت کے ساتھ رکھے اور رزق حلال کی فراوانی نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. میرا سوال ہے کہ میرے علم میں آیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شہادہ نصیب فرمائے مدینہ منورہ میں. بالکل. اور الحمدللہ ان کی دعا پوری ہوئی. تو کیا عام مسلمان کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس قسم کی دعا کرنے کی اجازت ہے کہ وہ اپنے لیے دعا کرے کہ وہ اس دنیا سے جانے کے لیے کے حساب سے جو ہے وہ کس حالت میں جانا چاہ رہا ہے؟ کوئی سجدے میں جانے کی خواہش رکھتا ہے، تو کوئی شہادہ چاہتا ہے، تو کوئی حرمین شریفین کے ساتھ قریب میں جانا چاہتا ہے، یا کوئی طواف کی حالت میں. تو کوئی الگ الگ ہر ایک کی دل کی خواہشیں ہوتی ہیں. کوئی حتیم میں سجدے میں جانا چاہتا ہے. یہ تو دعائیں لوگوں کی. تو کیا یہ اسلام میں قرآن و سنت کی اس میں روشنی میں عام مسلمان کو اس قسم کی دعا کرنے کی اجازت ہے؟ ذرا مجھے اس کا اگر ہو سکے کہیں سے ریفرنس مل جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا. الحمدللہ باقی سب خیریت، اللہ خوش رکھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. منال کو پتہ نہیں تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا کہ میری ریکارڈنگ کرے آ کے، اور وہ جب اس نے آپ کی آواز سنی تو آواز سن کے اس کے چہرے پر ایسے ہی کیمرے کے پیچھے سے وہ مسکرا رہی ہے کہ یہ تو آنٹی رومانہ کی آواز ہے. ایسے ہی ہے؟ اوکے. تو ایسی صورت میں اب مجھے منال کو بھی خوش کرنا ہے تاکہ وہ بھی مسکراتی رہے، اور آپ کے سوال کا جواب بھی دینا ہے تاکہ ہمارے ویورز بھی جان لیں اور سمجھ لیں کہ آیا ایک مسلمان موت کی دعا کر سکتا ہے یا نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دعا مانگی تھی، کیا اس کی حیثیت ہے؟ میں اس سے پہلے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صحیح روایت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح کا سوال پوچھا جا رہا ہے. ان کی نصیحت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح روایت موجود ہے، لا یتمنى احدکم الموت. کسی بھی مسلمان کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اور یہاں جو ممانعت ہے وہ تحریم کی حد تک ممانعت ہے کہ ایک آدمی اللہ سے موت کی ہرگز ہرگز تمنا نہیں کرے، کیونکہ انسان کا موت کو اللہ سے مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ نے جو اس کی قسمت میں لکھا ہے اس سے وہ راضی نہیں ہیں. ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ موت کی تمنا کریں گی بھی اور دعا کرے گا بھی کوئی مسلمان، تب بھی اس کی دعا کی وجہ سے اس کی جو موت کا وقت ہے وہ نہ تو قریب آ سکتا ہے اور نہ دور جا سکتا ہے. کیوں کہ اس کا وقت متعین یا وقت معین مقرر اس وقت کر دیا جاتا ہے جب ہم اور ہم اپنی ماؤں کی پیٹوں میں ہوا کرتے ہیں. والمؤمن يجب عليه الصبر. والمؤمن يجب عليه الصبر. جب انسان موت کی تمنا کرتا ہے تو موت کی تمنا وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس دنیا میں خوش ہے، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ اس دنیا میں اسے مصیبتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، پریشانیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. جب اسے مصیبت آتی ہے تو وہ پریشان ہو کر اللہ کے حضور یہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے اچھا تھا کہ میں مر جاتا. يصبر فإذا صبر على الضراء نال شيئين مهمين. اگر ایک آدمی مصیبت کے وقت صبر کر لے تو دو بہت بڑے انعامات سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے. الاول تکفیر الخطایا. جب انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. الإنسان لا يصيبه هم ولا غم ولا أذى ولا شيء إلا كفر الله به عنه حتى الشوكة يشافها. حتیٰ کہ اگر ہمیں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس کانٹے کی
درد اور اس کے علم کی وجہ سے جو ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے، جو غم اور ہم ہمیں ملتا ہے، اس سے بھی اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورتی ہے اسلام کی۔ الشوكة إذا غطت الإنسان فإنه يكفر بها عنه۔ اگر ایک انسان کی کانٹا لگ جائے تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ الثاني أن إذا وفق لاحتساب الأجر من الله وصبر يبتغي بذلك وجه الله فإنه مثاب۔ اب دوسری جو نعمت، جو دوسرا اہم پوائنٹ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کو تکلیف پہنچی اور اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اجر سے نوازے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير انما اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ تو انہیں بے حساب نوازتا ہے۔ أما كونه يتمنى الموت فهذا يدل على أنه غير صابر على ما قضى الله عز وجل۔ اگر ایک آدمی موت کی تمنا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں لکھا ہے، خوشیاں، غم، دکھ اور درد، اس سے وہ بیزار ہے اور اللہ کی جو مشیت ہے اس پر وہ خوش نہیں ہے۔ ولا راض بہ، جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اس سے وہ راضی نہیں ہے۔ وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إما أن يكون من المسلمين فيزداد في بقاء حياته، يزداد عملا صالحا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ موت کے سلسلے میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ کہ موت کبھی بھی تاخیر اور تقدیم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اس وقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ موت کے آنے کے لیے دعا کرنا قبل از وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لا يتمنى احدكم الموت، صحیح بخاری کی روایت ہے، کوئی شخص تم میں سے مرنے کی آرزو نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو دراز عمر کی وجہ سے ممکن ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، بھلائی کے کام کرے، اور اگر برا ہے تو توبہ اور استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں فرمایا کہ لا يتمنى احدكم الموت، جب تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ مرنے کی آرزو نہ کرے، اور اگر وہ آرزو کرتا ہے تو اس طرح کرنی چاہیے کہ اے اللہ، اگر میرا زندہ رہنا میرے حق میں اچھا ہے تو زندہ رکھ، اور اگر مر جانا میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ اور اسی لیے علماء نے ان احادیثوں سے یہ اخذ کیا ہے، جو شیخ محمد بن صالح العثیمین اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موت کی تمنا کرنا، جس طریقے سے مصیبتوں کے وقت ایک انسان موت کی تمنا کرتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ حرام ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین، جس طریقے سے ہمارے دلوں میں تو نے مکہ مکرمہ کی محبت کو پیدا کر دیا ہے، اسی طریقے سے یا اس سے زیادہ مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست اور پیدا کر دے۔ اور نتیجہ یہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی گئی، اور اس دعا کے بعد صحابہ یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ہم مدینہ منورہ سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے باہر نہ نکلیں، اور ہمیں موت بھی آئے تو اسی شہر میں آئے،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور یہی وجہ ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، صحیح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک او موتۃ فی بلد رسولک. اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے وفات ہو. تو یہ دونوں دعائیں اللہ کے رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول کی گئی، اور اللہ کے اس پیارے بندے کی دونوں دعائیں قبول کری، اور وہ اللہ تعالیٰ جو حدیث آپ نے ذکر کی ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری چیز جو آپ نے یہ تمنا کرنا کہ میری سجدے میں موت ہو، یہ تمنا کرنا کہ میری حتیم میں موت ہو، یہ تمنا کرنا کہ میری ایسی جگہ موت ہو جو کہ مسجد ہو، وغیرہ وغیرہ. دیکھیے اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی یہ تمنا کرے کہ مجھے اس حالت میں موت ہو کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو، کیونکہ سجدے میں مرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک آدمی سجدے میں مرا ہے تو وہ نیک اعمال اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے. ایک آدمی اگر حتیم میں مرا ہے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے اعمال درست رہے ہوں گے. ایک آدمی اگر نماز کے وقت مرا ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا آخری عمل چونکہ نماز پڑھنا ہے اور سجدہ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس حال میں موت آتی ہے اللہ تعالیٰ اسی حال میں اٹھاتا ہے، تو یہ امید کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی آدمی جو سجدے میں مرے، چاہے وہ بدعقیدہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قبر پرست ہی کیوں نہ ہو، اگر حتیم میں مر گیا ہے تو کیا جنتی ہے؟ نہیں. اس کے لیے نیک اعمال کا ہونا شرط ہے. نیک اعمال اگر آپ کے ہیں اور آپ اگر بستر پہ بھی آپ کو موت آتی ہے تو وہ ہمارے لیے اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا سبب بن سکتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شہید کی موت تو اعلیٰ درجے کی موت ہے، اس کی تمنا رکھنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل اس کی دعا کیا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ دعا کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کو اس حدیث کے مطابق مدینہ منورہ سے محبت ہے، اور ہمیں بھی ہے، جیسے کہ احد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس احد سے مجھے محبت ہے، تو ہمیں احد سے بھی محبت ہے، اور احد جس شہر میں ہے اس سے بھی محبت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہم انا نسألک شہادت فی سبیلک، اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کا درجہ نصیب فرما، او موتۃ فی بلد رسولک یا رب العالمین، اور ہمیں اے اللہ موت ہو، موت دے تو اس حالت میں کہ ہم تیرے حبیب کے مدینہ منورہ شہر میں ہمیں وفات آئے. اس حدیث سے یہ تمنا کرنا انشاءاللہ تعالی درست ہے اور کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا. اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک بھی کیا کیجئے. اور رومانہ تھینک یو سو مچ فار سینڈنگ دس. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن تھا، مجھے تحقیق کرنے میں تھوڑی دیر بھی ہو گئی آپ کو جواب دینے میں، لیکن میں اپنی طرف سے بھی اور منال کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس نے آپ کی جب آواز سنی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. رومانہ سے کچھ کہنا ہے آپ کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.